يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم. وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عزیزان گرامی، بزرگوں اور عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم عاجز بندوں پر، گناہگار اور خطاکار بندوں پر اللہ رب العزت کے جہاں پر بے پایا احسانات اور اس کے بے شمار فضل ہے، زندگی عطا کرنے سے لے کر روز مرہ کی ہماری ضروریات کی تکمیل ہو، پھر ہماری ہر مصیبت و بلا سے حفاظت ہو، اور اس طریقے سے دنیا کی بے شمار نعمتیں جو ہمیں ملتی ہیں، وہ تمام نعمتوں کے لحاظ سے اور وہ نعمتوں کے حوالے سے اللہ کا جو فضل و انعام ہم پر ہے، اس میں ایک اہم ترین انعام اللہ رب العزت کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت بندے کو بار بار موقع عنایت فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ یہ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا احسان ہے کہ ایک انسان کو، ایک ایمان والے کو، ایک بندے کو بار بار موقع بنا بنا کر دیتے ہیں کہ بندہ اللہ کا ہو جائے، بندہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ اسی لیے رب العالمین نے پورے سال تمام میں مختلف مواقع، مختلف موسم اس کے بنائے ہیں، مختلف موسم اس کے رکھے ہیں کہ رب العالمین چاہتے یہ ہیں کہ ان خاص دنوں میں، سال تمام تو بندہ کوشش ہی کرے، لیکن بعض خاص موقعوں کو اجاگر کر کر اس کی خصوصی اہمیت بتلا کر بندے کے دل میں یہ جذبہ پیدا کرے کہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان جو دوریاں ہیں اسے ختم کرو اور اللہ کے قریب آ جاؤ۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت انسان کی نہیں ہے، ورنہ دیگر نعمتوں میں، دیگر چیزوں میں، دنیا کی دیگر مخلوقات اور انسان میں کوئی امتیاز، کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ زندگی سب کو ملتی ہے، حیات سب کی ہوتی ہے، اولاد سب کو ہوتی ہے، گھر دار سب کے بنتے ہیں، روزانہ کی ضروریات کی تکمیل پوری مخلوقات کی ہوتی ہے۔ سر ڈھانکنے کے لیے چھت، سر ڈھانکنے کے لیے سہارا، چھوٹی چھوٹی چڑیاؤں کو دیکھیں ہم سے خوبصورت بنا لیتی ہیں۔ بہرحال کوئی ایسی اور چیز نہیں جو انسان میں اور دیگر مخلوقات میں امتیاز کرے، صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے انسان کا تعلق اللہ سے راست ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے راست طور پر مخاطب کیا ہے، اللہ نے پکارا ہے۔ انسان سے اللہ کا جو رشتہ ہے وہ رشتہ کسی اور مخلوق سے نہیں۔
اگر انسان اس رشتے کا خیال رکھ لیتا ہے، اس رشتے کا لحاظ رکھ لیتا ہے، تو وہ انسانیت میں کامل اور اکمل ہے اور وہ اپنے مقصد زندگی میں مکمل ہے۔ اور اگر اس رشتے کا پاس اور لحاظ اسے نہیں ہے، دنیا کے پورے کام اگر وہ کر رہا ہے، تو سمجھیں کہ وہ اپنی زندگی بیکاری میں گزار رہا ہے اور اپنی زندگی کا کوئی مقصد وہ تکمیل نہیں کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے بارے میں فرمایا، انسانوں میں خصوصیت سے ایمان والوں کے متعلق فرمایا کہ ایمان والوں کی ہمارے پاس اتنی قدر ہے کہ تم ایمان والوں، تم اللہ کی بازار میں بک چکے ہو، خدا تمہارا خریدار ہے، تمہیں اللہ نے خرید چکا ہے۔ ایمان والوں کی بکری ہو چکی ہے، یہ ایسا کوئی خام مال نہیں ہے جو راستوں میں پڑا ہو، کوئی کتنا لے لے، کوئی کچھ لے لے۔ ایمان والا وہ ہے جس کو اللہ نے مکمل طور پر خرید چکے ہیں۔ قرآن پاک میں انہی الفاظ کے ساتھ اللہ نے فرمایا ہے کہ حقیقت یہ ہے، بالیقین یہ بات ضروری ہے اور حقیقت ہے کہ اللہ نے خرید لیا ہے ایمان والوں کو، اور ایمان والوں کے ساتھ وضاحت بھی فرمائے کہ ان کی جانوں کو بھی خرید لیا، ان کی مالوں کو بھی خرید لیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ ایمان والوں کی جان کو بھی خرید چکے ہیں، ان کے مال کو بھی خرید چکے ہیں، یہ بکا ہوا ہے۔ یہ مارکیٹ میں بڑی سستے مول بکنے والی چیز نہیں ہے، یہ بہت قیمتی چیز تھی، اللہ نے خرید لیا۔ ہوتا ہے بازار میں بعض مرتبہ دیکھیں کہ بالکل اعلیٰ کوالٹی کا جو مال آتا ہے ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو جاتا ہے، شارٹیج ہو جاتا ہے، لوگوں کو ملتا نہیں، ہر عام خاص آدمی اسے نہیں خرید سکتا۔ وہ بازاروں میں اور عمومی طور پر مارکیٹ میں بکا نہیں کرتے، وہ اترنے سے پہلے ہی لوگ اس کی خریداری کر لیتے ہیں۔ فرمایا ایمان والے وہ ہیں ان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ نے خرید لیا، ہمارے اور آپ کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ نے ہماری جانوں کو بھی خرید لیا ہے، ہمارے مالوں کو بھی خرید لیا۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور کوئی سستے مول نہیں خریدا، جنت کے عوض میں خریدے۔ جنت کے عوض میں ہمارے مال بھی بک چکے ہیں، ہماری جانیں بھی بک چکی۔ یہ اللہ کا انعام نہیں تو کیا ہے کہ کہاں اس قابل ہے ہم کہ خدا کے بازار میں جا سکیں، خدا کی قیمت میں ہم خریدے جا سکیں۔ نہ ہماری جانیں اس لائق ہے، نہ ہماری روحیں اس لائق ہے، نہ ہمارا مال اس لائق ہے۔ یہ تو خدا کا کرم ہے کہ اللہ نے بولی لگائی اور خرید لیا۔ تو اللہ رب العزت چاہتے یہ ہے کہ تم میرے ہیں، ایک نہیں مختلف لحاظ سے میرے ہیں۔ میں نے پیدا کیا تو میرے ہوئے، پھر میں نے میرے حبیب کی امتی بنایا تو میرے ہوئے، پھر اس کے باوجود میں نے تمہیں خرید لیا تو میرے ہوئے۔ تم اپنے ہاتھوں کی خریدی ہوئی چیزوں پر کس طریقے سے اپنا حکم چلاتے ہو دیکھو۔ اپنے ہاتھوں سے کسی چیز کو خریدتے ہو تو کیسے اسے استعمال کرتے ہو دیکھو۔ کوئی جانور خرید لیتے ہو تو کیسی اپنی ملکیت سمجھتے ہو دیکھو، اور پھر اپنے آپ پر بھی دیکھو کہ تم اللہ کے پاس بکے ہوئے ہو تو خدا کے لیے تم کیا کر رہے ہو۔ تو رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ یہ میرے ہیں، میرے ہی بنے رہیں، میرے ہی رہیں۔ اس کے لیے رب العالمین نے سال تمام میں مختلف مواقع انسان کو دیے ہیں کہ وہ اگر کسی وجہ سے پلٹ رہا ہے، اسے کوئی چھین رہا ہے، ڈاکہ زنی کا شکار ہو رہا ہے، کوئی اسے کھینچ لے جا رہا ہے، تو یہ خصوصی موقع ہیں، پلٹ کر کے خدا کی طرف آ جاؤ۔ وہ موقعوں میں رمضان المبارک جیسا عظیم موقع ہے، اس کے بعد فرمایا اہم ترین موقع، پورے سال تمام میں سب سے اہم ترین موقع یہ عشر ذی الحجہ، یہ ذی الحجہ کا جو مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس کے 10 روز ہے فرمایا۔ اور یہ وہ 10 روز ہیں
جس کے بارے میں اللہ نے قسم کھائی ہے قرآن میں. بندہ اگر قسم کھاتا ہے تو اپنی بات کی اہمیت جتلانے کے لیے. اگر میں قسم کھا کر کہتا ہوں تو یہ بتلانے کے لیے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں اور میری بات کی اہمیت اور وزن ہے. لیکن خدائے عز و جل کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت کو اس کی ضرورت نہیں. اللہ کا ہر بات، ہر بول خدا کا وزندار ہی ہوتا ہے اور سچا ہوتا ہے. پھر اللہ قسم کیوں کھاتے ہیں؟ قرآن میں متعدد جگہ پر اللہ نے قسم کھائی ہے. قسم اللہ کیوں کھاتے ہیں؟ اللہ قسم اپنے بول اور اپنی بات کی اہمیت بتلانے نہیں کھاتے، بلکہ جس چیز کی قسم کھا رہے ہیں اس کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے کھاتے ہیں. جس کی قسم کھاتے ہیں اس کا مقام بڑھ جاتا ہے کہ یہ قسم کھانے کے لائق ہے. یعنی خدا اس کی قسم کھا رہا ہے تو سوچے کتنی بڑی بات. بندہ کوئی معمولی چیز کی قسم نہیں کھاتا. اگر میں ہوں، میں کسی چیز کی قسم نہیں کھاتا. عام طور پر قسم اگر عمومی طور پر رواج بھی اگر دیکھیں تو انسان اپنے پاس سے اس چیز کی قسم کھاتا ہے جو اس کے پاس سب سے زیادہ محبوب اور اہم ترین ہو. وہ قسمیں جائز ہو یا ناجائز الگ بات ہے، لیکن لوگ قسم کھاتے ہیں. اپنی ماں کی قسم کھاتے ہیں، باپ کی قسم کھاتے ہیں، اولاد کی قسم کھاتے ہیں، اپنی جان کی قسم کھاتے ہیں. یعنی وہ چیزوں کی قسم کھاتے ہیں جو ان کے پاس سب سے اعلیٰ ترین ہو. اللہ رب العزت بھی قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف چیزوں کی قسمیں کھائے ہیں. اس لیے قسم کھائے کہ اس چیز کی اہمیت معلوم ہو جائے، اس کا مقام معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس وہ چیز کتنی اہم ہے. تو اللہ نے یہ 10 دن جو ہے ذی الحجہ کے 10 روز کی قسم کھائے. اللہ رب العزت والفجر ولیال عشر ولیال عشر، یہ 10 راتیں ذی الحج کی، 1 ذی الحج سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک، یہ 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی. اس لیے قسم کھائی کہ لوگوں سمجھو کہ اللہ کی نگاہ میں یہ بڑے معزز ترین ہیں، یہ مقرب ترین ہیں. سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کے مجمع کے درمیان ہیں. صحابہ کرام سوال کرتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دنیا کے تمام دنوں میں افضل ترین دن، افضل ترین عشرہ یہ ذی الحجہ کا پہلے 10 دن ہے. فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے فرمایا کہ اس جیسے کوئی اور نہیں. تو فرمایا اس جیسے کوئی اور نہیں. ان دنوں کے اندر عبادت کرنے کے متعلق فرمایا. ایسے ہی ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن کے اندر عبادت کرنا اللہ رب العزت کو کائنات کے ہر عمل سے زیادہ اہم ہے اور اللہ کے پاس پسندیدہ ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حیرت کرنے لگے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے بھی زیادہ فضیلت ہے؟ جہاد جس میں انسان اپنا تن من دھن لٹا دیتا ہے. جہاد کے مختلف درجات گنائے گئے، جہاد کے مختلف مراتب بتائے گئے. جہاد کہتے ہیں اپنے دین کے لیے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور اس کو پھیلانے کے لیے کی جانے والی کوشش کو ہر قسم کی کوشش سے زیادہ افضل ہے. فرمایا سوائے اس جہاد کے جس میں کوئی شخص اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اور اپنے مال کو اور اپنی اولاد کو سب کچھ کو قربان کر دیا، گیا جہاد کے لیے، اس کا سب لٹ گیا، کوئی چیز باقی نہیں رہی. تو فرمایا وہ ایک چیز اس سے افضل ہے، ورنہ اس کے بعد ہر چیز سے افضل یہ 10 روز کی عبادت ہے. فرمایا ذی الحجہ کے 10 روز، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہتمام فرمایا اور تاکید سے فرمائی کہ ذی الحجہ کے 10 دن اللہ کے حبیب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دن کے آنے سے پہلے اس کا اہتمام فرمایا اور حکم بھی فرمایا کہ اس کے استقبال کرو، اس کے آنے سے پہلے سے تیاریاں کرو. کس قسم کی تیاری؟ یہ اللہ کے قریب کرنے والے دن ہیں.
تمہارے رب کے قریب ہو جاؤ، اس لحاظ سے قریب ہو جاؤ کہ رکاوٹیں پوری دور ہو جائے۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے جو بیچ میں رکاوٹیں ہوتی ہیں اسے دور ہونی پڑ۔ رکاوٹیں کیا ہے؟ رکاوٹیں ہماری گناہ ہیں، ہمارے گناہ کے ہمارے دلوں پر ہونے والے اثرات ہیں، ہماری اپنی دل پر ہونے والے میل و کچیل اور دھبے ہیں۔ فرمایا سب سے پہلے تیاری اس کی یہ ہے کہ تم توبہ کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنے دل کے اندر نورانیت پیدا کرو، دل کی تمام دھبوں کو، میل کچیل کو صاف کرو، اللہ کا ذکر کرو، اس سے دل تمہارا صاف ہوگا۔ اور جب یہ دن شروع ہو جائے، کون سے؟ ذی الحجہ کے، تو فرمایا اس کے رات اور دن کا اہتمام کرو۔ اہتمام کیا ہوگا دن کا؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو اللہ نے فرائض آپ کو دیے وہ فرائض تو بالاہتمام خصوصیت کے ساتھ ادا کریں۔ اہتمام کے ساتھ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ تکبیر تحریمہ کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرو۔ فرائض کے بعد مستحبات کا جو درجہ آتا ہے، فرمایا بہترین روزے پہلے 10 روز کے روزے اگر تم رہو تو تمہارے لیے بہت فضیلت کی بات۔ اور فرمایا میں میرے رب سے امید رکھتا ہوں کہ اگر کوئی اس کا ایک دن ذی الحجہ کے 1 سے 10 دن اگر روزے رہتا ہے، ایک دن میں 1 سال کے روزوں کی اللہ سے امید رکھتا ہوں فرمایا۔ اور اگر کوئی عرفے کے دن کا روزہ رہتا ہے تو فرمایا میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ جو بندہ عرفے کے دن یعنی 9 تاریخ کا روزہ رہتا ہے، میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے اس کے صغیرہ گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العزت نے اتنا اہتمام فرمایا یہ 10 روز کا، اور کیوں نہ ہو اس کے اندر انسانوں کی عبادتوں میں بہت اہم ترین عبادت قربانی دی جاتی ہے۔ یا آپ کو عرض کر دوں کہ مختصر وقت اتنا طویل نہیں کہ قربانی کی پورے یعنی خلاصے کو اور اس کے فلسفے کو بیان کروں۔ اللہ رب العزت کا میں نے ابھی عرض کیا، اللہ رب العزت نے انسان کے جان و مال کو خرید لیا۔ ہم نے اگر ہمیں یاد ہو یا نہ ہو، ہم نے اپنے ہاتھوں سے خدا کو اپنی مرضی سے بیچ دیا ہے۔ جب بیچ دیا ہے تو یہ خدا کا ہے۔ اللہ رب العزت ہر لمحہ ہمیں آزماتے ہیں کہ یہ اپنی بے پر یعنی اپنے اس معاہدے پر یا اپنے اس ہونے والی ڈیل پر قائم ہے یا نہیں ہے۔ آزماتے ہیں، کبھی مال چھین کر، کبھی مصیبت دے کر، کبھی کچھ پریشانیاں دے کر، کبھی کچھ چھوٹا کبھی کچھ بڑا، یہ دے کر اللہ آزماتے ہیں۔ یہ تو ایک استثنائی صورت ہوئی کہ آپ کو آزماتے ہیں، اس کے علاوہ بھی جو عبادتیں اللہ نے رکھی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ قربانی، یہ وہ چیزیں ہیں جس میں اللہ رب العزت آزما رہے ہیں انسان کو۔ کیسے آزماتے ہیں رب العالمین کہ دیکھو یہ تمہارے اوقات، کیونکہ میں نے خرید لیا ہے تمہیں، تمہاری جان کو بھی خریدا ہے، تمہارے مال کو بھی خریدا ہے، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اپنے اس ڈیل کے اوپر اور اس بے پر کتنا قائم ہے۔ میں حکم دیتا ہوں کہ تم اپنے دنوں کے یعنی اپنے آپ کو بھوکا رکھو اور پیاسا رکھو، کیونکہ تم میرے ہو، تمہاری جان میری جان ہے، یعنی میں خرید لیا ہوں، تم بھوکے رکھو، انسان کو بھوکا رہنا۔ تمہارا مال خرید لیا ہوں، صدقہ و خیرات کرو، انسان کو خیرات کرنی ہے، صدقہ کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ نماز کا حکم ہے، اپنے اوقات میں سے وقت نکال کر نماز کو ہونا تو یہ چاہیے کہ 24 گھنٹے خدا آپ کے ہیں، پروردگار آپ کے ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں بس ہم تمہیں صرف چیک کرنا چاہتے ہیں، وقت پر جب لینا ہے تمہارے 24 گھنٹے لے گئے، اب صرف چیک یہ کرتے ہیں کہ دن میں 5 مرتبہ 10-15 منٹ کے لیے آ جاؤ، ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون اب تک ہمارے ساتھ بنا ہوا ہے اور کون بچھڑ گیا ہے، کون میرا ہے اور کون نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی چیز حائل ہے تو وہ نماز ہے۔ فرمایا نماز سے پہچانا جائے گا کہ تو ابھی ایمان پر باقی ہے یا نہیں۔ ایمان اور کفر کے درمیان علامت۔ تو یہ اللہ رب العزت چاہتے یہ ہے کہ بندہ اپنا تن من دھن ہر ایک کے ساتھ خدا کا ہو جائے، اس لیے کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آخرت میں جائے گا انسان،
جنت کو دیکھے گا تو تب اسے پتا چلے گی کہ اللہ نے کتنی بڑی قیمت دے کر کے اس کی جان و مال کو خریدا۔ اللہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر کوئی چیز میں رکاوٹ نہ ہو، کوئی چیز تمہاری خام اور کوئی چیز کھوٹی نظر نہ آئے، اللہ اس کو کھرا کھرا طور پر پرکھ لے۔ تو یہ قربانی یہی ہے۔ دیگر عبادتوں میں آپ کو پریکٹس کرائی گئی کہ دیکھو رات کو جاگنے کا حکم ہو تو رات کو قربان کرو، دن کو کاروبار چھوڑ کر آنے کا حکم ہو تو دن کے کاروبار چھوڑ کر کے نماز کو آؤ، اپنی قیمتی اور محبت بھرا مال جو تم پسینہ ٹپکا کر کے کماتے ہو، ہم خرچ کرنے کا حکم دیے تو نکال کر کے خرچ کر دو۔ عادت ڈالو، یہ تمہارے نہیں ہے، یہ خدا کے ہے۔ عادت ڈالو، پتہ نہیں کب ضرورت ہمیں پڑ جائے، تمہارے پاس ہم نے رکھایا ہے، کب ہمیں ضرورت پڑ جائے پتہ نہیں۔ ہر چیز کی عادت ڈالی تھی، ایک چیز کی عادت بڑی مہنگی تھی، وہ یہ کہ اللہ نے فرمایا جان بھی تمہاری میری ہے، اس کی بھی عادت ڈالو، جان دینے کی عادت ڈالو، ذہن میں بنائے رکھو ابھی خدا کو میری جان کی ضرورت نہیں، اگر ضرورت پڑ جائے اور مانگ لے تو میرا نفس بیچ کے اندر حائل نہ ہو، بیچ میں حائل نہ ہو۔ یہ تو خدا نہیں مانگ رہے ہیں، ورنہ اگر وہ مانگ لے اور اگر میں نہ دوں تو پھر میں مسلمان نہیں، میں ایمان والا نہیں، آخرت کی تمام نعمتوں سے محروم، پھر رہا ہوں، چل رہا ہوں ایمان والا اپنے آپ کو کہہ کر، مسلمان کہہ کر۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ تو مجھے اس سبق کو بار بار یاد کرنی ہے کہ یہ میری جان جو ہے، یہ میرا جسم جو ہے، یہ خدا کا ہے، خدا کا ہے، خدا کا ہے۔ اور میں تیار ہوں کہ مولا جب آپ مانگے کہ میں دے دوں گا۔ اس کے لیے بھی اللہ نے پریکٹس کرائی، اس کی ایک عملی مثال اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروائی۔ حکم دیا کہ ابراہیم اپنے لاڑلے اور انتہائی چہیتے اور انتہائی خوبصورت اور انتہائی شریف اور عفیف فرما بردار فرزند کو میرے لیے ذبح کر دو۔ تعجب نہیں ہوا حضرت ابراہیم کو، ذرا برابر بھی تعجب نہیں ہوا، یہ تو خدا کا ہے، دینا ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کا ہے، یہ خدا کا ہے، دینا۔ اور ایسی ویسی اولاد نہیں، نبی کی اولاد نبی ہے، معصوم ہے، ایک عمر دراز کے بعد پیدا ہونے والی اکلوتی اولاد ہے۔ حضرت ابراہیم نے لے گئے حضرت اسماعیل کو، زمین کے بل لٹا دیا، منہ کے بل زمین پر لٹا دیا۔ کیا نظارہ تھا، کتنا اہم ترین نظارہ تھا، وہ دکھاتے ہیں بارہا حضرت ابراہیم کے اس واقعے کو اللہ رب العزت قرآن میں، کہ دیکھو تم میں سے ہر ایک سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارا کرم ہے کہ ہم نہیں کر رہے ہیں، یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اگر کر لیں تو کتنے کھرے اتریں گے پتہ نہیں۔ لہذا کیا کریں؟ تو فرمایا کہ عادت تو ڈالو، اپنے نفس کو، اپنی طبیعت کو، اپنے ذہن کو آمدہ تو کرتے رہو کہ کل کبھی خدا کو میرے جان کی ضرورت ہو جائے، مجھے لینا چاہے، مجھے آزمانا چاہے تو مجھے تیار رہنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کی جو قربانی تھی، وہ قربانی اس وقت تو ٹلی، اس وقت تو وقتی لحاظ سے اللہ کو ایک مقصود تھا حضرت اسماعیل کی اولاد میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانا تھا، وہاں آزمایا اور چھوڑ دیا۔ وہ آزمائش اس نسب میں اور اس خاندان میں چلتی رہی یہاں تک کہ سیدنا عبداللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کے اوپر وہ بات آئی۔ ان کے دادا جان نے قسم کھا لی تھی کہ اللہ نے اگر مجھے 10 اولاد دی تو میں اس میں سے ایک اللہ کے نام پہ ذبح کر دوں گا۔ قرآ اٹھایا تو حضرت عبداللہ حضور کے والد ماجد کا نام آتا، وہاں پر ذبح کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے، تیار ہے اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے۔ اپنے بیٹے کو ایک ہاتھ میں پکڑا اور تلوار میان سے نکال لی۔ پورے محلے والوں نے سمجھایا بجھایا، قرآ ڈالی، ان کے لحاظ سے 10 اونٹ 20 اونٹ 50 اونٹ 100 اونٹ 200 اونٹ کی جگہ پر 200 اونٹ ادھر اٹھتے ہیں، حضرت عبداللہ کا نام نہیں آتا تو 200 اونٹ کو ذبح کیا، اور یہاں پر حضرت عبداللہ یعنی اس وقت ان کی قربانی ٹلی۔
لیکن وہ دادا حضرت اسماعیل سے ہونے والی ذبح کی وہ قربانی ہوتے ہوتے آئی، آخرکار ان کے پوترے جہاں پر پوری نسل آنا تھا آ چکی تھی، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تکمیل ہوئی۔ اللہ کے نام پر ذبح ہونا تھا، ذبح ہوئے، ہو کر کے بتلائے کہ جب ضرورت پڑی تو تمہیں دینا ہے، تم کوئی اپنے آپ میں یہ ہیلا نہیں بنا سکتے کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں خاندان کا ہوں، فلاں ہوں، بس رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا امام حسین اس دین کی خاطر جب کربلا کے میدان میں اپنے سر پاک کو یعنی کٹوا سکتے ہیں تو ہم اور آپ کا کوئی شمار نہیں۔ تو اس یادگار کو یاد دلانے کے لیے اللہ نے انہی 10 روز کے اندر 10 ذی الحجہ کو اللہ نے وہ چیز ہمارے اوپر فرض کی ہے، یعنی قربانی، تاکہ ہمیں بکرا ذبح کرتے وقت یاد آ جائے۔ مقصد صرف جانور کو ذبح کرنا نہیں ہے، اللہ نے ہر چیز کی ایک صورت بنائی ہے اور اس کی ایک حقیقت بنائی ہے۔ نماز کی ایک صورت ہے کہ آپ 6 فرائض تکمیل کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، پھر قاعدہ کرتے ہیں، سلام، پھر یہ اس کی صورت ہے۔ لیکن آپ دل و جان سے یہ جانتے ہیں کہ صرف اٹھنے بیٹھنے اور رکوع سجدے سے نماز نہیں ہوتی، اگر نماز میں دل لگا ہو تبھی نماز ہوتی۔ نماز اس کو نہیں کہتے آپ صرف اٹھک بیٹھک اس کی کر لے، بلکہ نماز اسے کہتے ہیں جو قبولیت ہو اور اس کے بعد آپ کے دل میں ایک نورانیت ہو۔ وضو صرف چہرہ دھو لینا، ہاتھ دھو لینے کا نام وضو نہیں ہے، وضو ہونے کے بعد جو اس کی روح حاصل ہوتی ہے اس سے آپ پاک و صاف و طاہر بن جاتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں ٹھہرنے کے لائق بن جاتے ہیں، اس لیے وضو کہتے ہیں۔ حج کا مطلب وہ چرن اراکین کو تکمیل کر لینا نہیں ہے، وہ اس کا ظاہر ہے، اس کا باطن یہ ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں اور آپ کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مطلب صرف پیسے نکال کر کے دے دینا نہیں ہے، یہ تو صورت ہے، اس کی سیرت یہ ہے کہ وہ دینے سے آپ کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے اور اس کے ذریعے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ ہر ایک کا ایک ظاہر ہے اور اس کا ایک باطن ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جانور کو ذبح کریں اور اس کے گوشت کو تقسیم کر دیں، اس کا روحانی مقصد اس کا یہ ہے، یہ تو اس کی صورت ہوئی، اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ قربانی کا جانور کرتے وقت، اس کے خون بہتے وقت وہاں سے اپنی آنکھوں کو وہاں پر گاڑے رکھیں اور دیکھیں غور سے کہ وہ جگہ پر میں بھی ہو سکتا ہوں یا میری اولاد بھی ہو سکتی ہے۔ خدا نے مجھے حکم دیا تو میرے ان ہاتھوں سے اور انہی قوتوں سے مجھے اپنی اولاد کو اور اپنی نرینہ اولاد کو ذبح کرنا ہے خدا کی راہ میں، اس لیے کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ خدا کا ہے۔ میں تیار رہوں اپنے آپ سے کہ میں اپنا تن من دھن سب خدا کے لیے قربان کروں۔ تو یہ 10 دن یہ روحانی ایک ترقی کے ہے، ایک انسان بہت اعلیٰ مراتب پہ انسان فائز ہوتا جاتا ہے، اپنے ذہنی اعتبار سے خدا کے قریب ہوتا جانا چاہیے، انسان کو ہونا چاہیے اپنے اعمال کے ذریعے۔ بہرحال تو یہ 10 روز بڑے اہتمام کے، فرمایا کہ دیکھو ایک اہم بات یہاں پر آپ کو عرض کر دوں، قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہے؟ تو فرمایا یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، اس سے ریلیٹ کرو اسے۔ کیا ہے حضرت ابراہیم کی سنت؟ بکرا ذبح کرنا نہیں ہے۔ آپ بولیے ابراہیم علیہ السلام کی کیا سنت ہے؟ اپنی اولاد کو ذبح کرنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملے میں تمام صحابہ کی توجہ کو ادھر پھیر دیا اور فرمایا یہ تمہارے والد ابراہیم کا طریقہ ہے، وہ غور تو کرو، وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے وہ عادت تمہیں رہنے کے لیے جانور ذبح کرنے پر تمہیں ٹال دیا ہے، جانور کا قربانی مانگی ہے، لیکن ہونا تو یہ چاہیے اپنی جان کی قربانی۔ تو پوچھا یا رسول اللہ پھر اس میں ہمارے لیے اجر کیا ہے؟ فرمایا اتنا اجر ہے، بے حساب اجر ہے۔ اور اس بے حساب کو سمجھانے کے لیے حضور نے فرمایا کہ اس جو جانور کو تم ذبح کرتے ہیں اس کے ہر بال میں اللہ نے نیکی رکھی، ہر بال میں نیکی رکھی۔ کوئی ان کے بالوں کو نہیں کاؤنٹ کر سکتا تو اللہ کے اجر کو بھی کاؤنٹ نہیں کر سکتا، بے شمار اجر۔ اور فرمایا کہ جس کے پاس اللہ نے استطاعت دی ہے
جس کے پاس استطاعت ہو اپنے روزمرہ کی زندگی کے علاوہ صاحب استطاعت صاحب نصاب ہو. زکوٰۃ کے اندر صاحب نصاب ہونے کے لیے اس کو 1 سال گزرنا شرط ہے، قربانی کے لیے نہیں. صرف 10 ذی الحجہ کو بھی اگر اس کے پاس پیسے آ جاتے ہیں وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے. اور ایک بات یاد رکھ لیں، عمومی طور پر ایک بڑی غلط فہمی لوگوں کے اندر پھیلائی جا رہی ہے. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، دیکھیے دین کو آپ انٹرنیٹ کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے نہیں سیکھ سکتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کو پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو جائے تو آپ سرچ کیجئے نا کوئی گولی، انٹرنیٹ کے اوپر کوئی گولی سرچ کیجئے اور جا کر کے میڈیکل ہال سے لے کر کے کھا لیجئے. ایسا کیوں نہیں کرتے آپ؟ اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کو اپنی جان کی بڑی محبت ہے. اس کے اندر 10 گولی بتا بھی جائے، ٹیبلٹ بتا بھی دے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے، کیونکہ آپ کو اپنی جان سے محبت ہے. آپ کو اپنی جان سے محبت ہے، ایمان سے کیوں نہیں ہے؟ آپ فوراً انٹرنیٹ پر سرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے انٹرنیٹ پہ حدیث مل جائے گی، لیکن اس کی سمجھ کہاں سے لائیں گے؟ اس کا کمبینیشن کہاں سے لائیں گے؟ وہ آپ کو فائدہ دے گی یا نقصان کیسے پہچانیں گے؟ آج بہت سارے لوگوں کو بڑا شوق ہو چکا ہے کہ وہ فیس بک پر، انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر اپنے کلپس بھیج کر اسلام کے 1400 سال سے ہونے والے مزاج کو بدل رہے ہیں. دیکھیے یہ بات مسلمہ ہے کہ ہر صاحب نصاب کے اوپر ایک قربانی واجب ہے. ہر صاحب نصاب کے اوپر ایک قربانی واجب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں واضح طور پر فرمایا، صحیح حدیث شریف ہے، فرمایا جس کے پاس استطاعت ہو قربانی کرنے کی اور اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کو بھی نہ آئے، نماز بھی نہ پڑھے. کیا فرمایا؟ عیدگاہ کو بھی نہ آئے، نماز بھی نہ پڑھے. تو یہ ڈانٹنا ہے یا نہیں ہے؟ یہ کسی قسم سے زجر اور ایک قسم کی ڈرانا ہے یا نہیں ہے؟ تو کوئی فرمایا جو کوئی استطاعت رکھتا ہو، اس میں جو کوئی، یعنی ایک گھر کے 4 بیٹے ہیں، چاروں صاحب استطاعت ہے تو ان میں سے ہر ایک پر لاگو ہوتا ہے. اب رہی یہ بات کہ پورے گھر کے اوپر ایک بڑی چیز، بڑی غلط فہمی پورے شہر میں چھوٹے چھوٹے کلیپس کوئی بھی آ کر کے، کوئی ایڈوکیٹ ٹھہر کر کے بیان کر دیتا ہے، کوئی ڈاکٹر ٹھہر کر کے بیان کر دیتا ہے، کوئی کچھ. اللہ نے ہر ایک کی ایک فیلڈ بنائی. آپ ایڈوکیٹ ہے، میں اگر ٹھہر کر کے آپ کو یہ کہوں کہ آپ کے فلاں مقدمے میں آپ فلاں طریقے سے جائیے، آپ جا کر کے اگر کیس ہار جائیں تو نقصان، یعنی آپ مجھے بلیم کریں گے. میری ایمانداری یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم، لا کے بارے میں نہیں معلوم تو میں اس بارے میں کسی کو ایڈوائز نہ کروں. مجھے طب کے بارے میں، میڈیسن کے بارے میں نہیں معلوم تو میں اس بارے میں کسی کو ایڈوائز نہ دوں. ایمانداری یہ ہے کہ جو معلوم ہے وہ جاؤں. کوئی ایڈوکیٹ ہے آ کر کے کہہ دیا، کوئی ڈاکٹر ہے آ کر کے کہہ دیا، یہ آپ کی یہاں پر ایمان کے بارے میں سنجیدگی کا اہتمام ہے کہ آپ دین کس سے سیکھ رہے ہیں. بتلا دیا گیا کہ دیکھیے پورے خاندان پر صرف ایک قربانی واجب ہے. ٹھیک ہے اگر آپ ایک کر لیں، خدا کے پاس جانے کے بعد آپ کو پتا چلے کہ نہیں، ایک نہیں، آپ کے گھر میں 8 لوگوں پر واجب تھی. اب آپ باقی 7 لوگوں کی قربانی کہاں سے دیں گے؟ وہاں جانے کے بعد کوئی راستہ نہیں. یہاں موقع ہے آپ کر لیں، عبادتوں سے لوگوں کو نہ روکیں. تو فرمایا یہ ایک بات واضح کر دوں کہ ہاں پورے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی ممکن ہے اس وقت جب پورے گھر والوں پر کسی پر بھی قربانی واجب نہ ہو. اللہ نے اتنی استطاعت نہیں دیا، کسی کے پاس بھی استطاعت کے اتنا پیسہ نہیں ہے، قربانی کسی پر واجب نہیں ہے. لیکن قربانی کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، نفل قربانی ہے، فرض اور واجب نہیں، واجب قربانی نہیں، نفل قربانی ہے. تو وہ آپ ایک قربانی پورے گھر کی طرف سے نہیں، پوری امت کی طرف سے آپ دے سکتے ہیں. ایک قربانی اگر نفل ہو، اگر واجب ہو تو ایک قربانی ایک ہی کی طرف سے، اگر دمبا یا بکرا لے رہے ہیں تو ایک، اور اگر پوری بڑا جانور اگر آپ لے رہے ہیں اونٹ بیل وغیرہ تو آپ اس کے اندر ایک کے اندر 7 حصے آپ کو بنانا ہوگا. آخری بات یہ عرض ہے کہ ذی الحجہ کی ابتدا سے جو حضرات کے اوپر قربانی واجب ہے، جو قربانی کرنے کی نیت کر چکے ہیں، فرمایا کہ ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک قربانی کرنے تک یہ اہتمام کریں کہ اپنے بال ناخن وغیرہ نہ ترچھائیں. اس سے پہلے یعنی ابھی 1-2 روز باقی ہے، آپ اپنی اصلاح بنا لیں، اپنے ناخن نکلوا لیں، اپنے بال صاف کروا لیں اپنے آپ کو. اس کیوں کہ یہاں سے احترام کے دن ہے. اب اگر آپ نہیں کاٹے ہیں تو پھر آپ کو قربانی دینے کے بعد ہی کاٹنا یعنی چاہیے. اس کے باوجود اگر کسی کو یعنی بھول گئے تھے، بڑی شدید ضرورت ہے تو کاٹنے پر گناہ نہیں ہوگا، لیکن آداب یہ بتلائے گئے ہیں.
اور اگر کوئی قربانی نہ بھی دے رہا ہو وہ بھی اگر اس کا اہتمام کرے تو باعث ثواب ہے۔ تو دیکھیں کہ یعنی ماہ ذی الحجہ کے دن میں روزہ، رات میں عبادت کا اہتمام کرے، یہ بڑے اہم دن اور بڑے مقدس دن ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حجاج کرام جو حج کے لیے تشریف لے جا چکے ہیں، پروردگار عالم ان کے صحت اور عافیت کا معاملہ فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، مناسک حج آسانی سے تکمیل کرنا مولا ان کے لیے نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔